السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنن نسائی میں آج درس کا عنوان ہے باب زکوٰۃ البقر، گائے کی زکوٰۃ کا باب۔ اس باب کی احادیث پڑھنے سے پہلے میں طلباء کو ایک بات بتا دوں کہ گائے کی زکوٰۃ کے تعلق سے جو احادیث ہیں تو اس کا دار و مدار معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا تھا تو جہاں اور بہت سی نصیحتیں کی تھیں آپ نے، جہاں اور بہت سے احکام دیے تھے، تو ایک حکم یہ بھی دیا تھا گائے کی زکوٰۃ کے بارے میں۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت آتی ہے امام نسائی نے ذکر کی ہے، تو اس حدیث کو روایت کیا ہے امام احمد نے مسند احمد میں، اور اسی طرح سے اصحاب السنن نے اس حدیث کی روایت کی ہے، یعنی امام احمد نے اور اصحاب السنن سے مراد ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کو اصحاب السنن کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث معاذ کی روایت مسند احمد میں ہے، امام احمد نے روایت کی ہے اور اصحاب السنن نے۔ اس روایت پر ایک تھوڑا سا کلام یہ ہے کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ مسروق تابعی معاذ بن جبل سے روایت کرتے ہیں، جیسا کہ نسائی میں پہلی روایت ہے ان مسروق ان معاذ، تو مسروق روایت کرتے معاذ سے۔ اس پہ کلام یہ کیا گیا ہے کہ لم یثبت لقاء مسروق من معاذ، یعنی معاذ سے مسروق کی ملاقات ثابت نہیں، تو اس طرح سے یہ روایت منقطع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے۔ کیوں حسن کہا ہے؟ تو یہ حاذا الحدیث حسن بشواہدہ کما قال الترمذی حاذا حدیث حسن، تو یہ جو روایت ہے گائے کی زکوٰۃ کے بارے میں، تو اس کی دلیل یہ مسروق ان معاذ بن جبل کی حدیث مرفوع ہے کہ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن، پوری روایت ہے، رواه احمد و اصحاب السنن، ولم یثبت لقاء مسروق من معاذ ولکنه حسن بشواہدہ کما قال امام الترمذی رحمہ اللہ۔ تو مسروق کی ملاقات معاذ سے ثابت نہیں ہے، یہ روایت منقطع ہو جاتی ہے، لیکن اور دوسرے شواہد کی وجہ سے یہ روایت حسن درجے کی ہو جاتی ہے۔ اب آگے دیکھیے یہ گائے میں زکوٰۃ کیا ہے۔ تو اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا یحییٰ بن آدم قال حدثنا مفضل وابن مہلہل عن الأعمش عن شقیق عن مسروق عن معاذ، یہ مسروق روایت کرتے معاذ سے۔ اسی پر محدثین نے کلام کیا ہے کہ مسروق کی ملاقات معاذ سے ثابت نہیں ہے، تو یہ روایت منقطع ہو جاتی ہے، لیکن دوسری شواہد کی بنیاد پر یہ روایت حسن درجے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثہ الی الیمن، یہ معاذ کے یمن بھیجنے کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے پہلے درس میں۔ وَأَمَرَهُ أَن يَأْخُذَ مِن كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِيدْ لَهُ مَعَافِرَةً وَمِنَ الْبَقْرِ مِن 30 طَبِيعًا أَوْ طَبِيعَةً وَمِن كُلِّ 40 مُسِنَّةً۔ یہ ان کو حکم دیا کہ وہ لے، یہ حالم مانے بالغ، اور عدل کے معنی برابر، اور معافر
یہ اصل میں معافری کپڑا، یہ نسبت ہے، ایک قبیلہ تھا یمن میں معافر، تو وہ لوگ یہ چادریں بنتے تھے. تو معافر یعنی قبیلے معافر کی بنائی ہوئی چادریں، یہ بطور جزیہ. تو حکم دیا ان کو کہ لے ہر بالغ سے 1 دینار یا اس کے برابر معافری کپڑا. یہ اراد بالحالم من بلغ الحلم، جو بالغ ہو جائے. اور یہاں اس سے مراد جزیہ ہے، یعنی جزیہ لے، اس لیے کہ وہاں یمن میں اہل کتاب رہتے تھے. اور ومن البقر من 30 طبیعا او طبیعتاً، اور گائے سے زکوٰۃ لیں. تو گائے کا نصاب کیا ہے؟ 30 گائے. 30 گائے سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے یہ 30 سے لے کر کے 39 تک، اگر کسی کے پاس 29 گائے ہے تو نصاب سے کم ہے. تو گائے کا نصاب کیا ہے؟ گائے کا نصاب ہے یہ 30 سے 39 تک، یعنی 30 یہ نصاب ہے. اگر کسی کے پاس 29 گائے ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو یہ ومن البقر من 30 طبیعا، یہ طبی اور طبیعہ کا ذکر میں کر چکا ہوں. جہاں جانوروں کی عمریں بتائی گئی تھیں، یہ طبی کہتے ہیں ما اتت علیہ سنۃ و دخل فی الثانیہ، یعنی وہ بچھوا، بلکہ گویا گائے کا مذکر بچہ کہ جس پر 1 سال پورا ہو گیا ہو اور دوسرے سال میں قدم رکھے، تو 1 سال کا بچھوا کہہ لیجیے اپنی زبان میں. اور مسنہ کہتے ہیں کہ یہ 2 سال کی بچھیا، یعنی 2 سال کی گائے تیسرے سال میں قدم رکھے. یا کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ 3 سال کی گائے چوتھے میں قدم رکھے. اصل مسنہ کے معنی دانتا کے ہوتے ہیں. تو طبیعن یہ مذکر گائے اور طبیعتن مونس گائے، یعنی بچھوا یا بچھیا، اور المسنہ معنی دانتا. یہ گائے کا نصاب ہے. یہاں ایک چیز یہ ہے کہ کیا بھینس کی زکوٰۃ بھی گائے کی طرح لی جائے گی؟ تو الجاموس نوع من البقر علیہ الاجماع، یہ المغنی میں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے معاملے میں یہ جاموس گائے کی ایک نوع ہے، اس پر اجماع ہے. ابن المنذر کہتے ہیں البتہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ اضحیہ میں فرق ہے. یہ یعنی مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ میں تو بھینس کو گائے میں شامل کیا جائے گا، لیکن اضحیہ میں نہیں. وہ مسئلہ مختلف فی ہے، وہ اپنی جگہ کی چیز ہے. تو گائے کا نصاب کیا ہوا؟ یہ من 30 طبیعا اور طبیعتاً، یعنی 30 گائے اگر کسی آدمی کے پاس ہے تو 1 بچھوا یا 1 بچھیا. ومن کل 40 مسنۃً، اور 40 گائے اگر ہو تو مسنہ، یعنی 1 دانتا گائے، یا 2 سال کی بچھیا، یا 1 سال کی 2 سال کی بچھیا، یا 3 سال کی. دیکھیے اس میں یہ جو روایت ہے یہ ان مسروق ان معاذ، امام نسائی نے معاذ بن جبل کی روایت کئی سندوں سے نقل کی ہے اور کئی بات بتانا چاہتے ہیں. دیکھیے آگے کی روایت ہے. قال الامام النسائی اخبرنا احمد بن سلیمان قال حدثنا یعلا وابن عبید قال حدثنا عامش عن شقیق عن مسروق والاعمش عن ابراہیم قال معاذ. دیکھیے اس میں یہ ہو گیا کہ یہ مسروق اور عامش روایت کرتے ہیں ابراہیم سے،
اور مسروق اور عامش نے کہا کہ معاذ نے کہا. گویا یہ معاذ سے روایت کرنے والے فقط مسروق نہیں ہیں بلکہ عامش بھی ہیں. اور یہ مسروق سے ابراہیم نے بھی روایت کی، آگے کی سند میں ہے. تو ان شقیق ان مسروق والعامش ان ابراہیم. تو مسروق شقیق روایت کرتے ہیں مسروق اور عامش سے، اور وہ ابراہیم سے روایت کرتے ہیں. یہاں سند تھوڑی سی الٹ گئی ہے، صحیح ہے مسروق ابراہیم ان مسروق. ان لوگوں نے کہا کہ قال معاذ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن فامرنی ان آخذ من کل 40 بقرۃ ثنیہ. مجھے حکم دیا کہ میں ہر 40 گائے میں سے ایک ثنیہ لوں. یہ ثنیہ اور مسنہ مترادف ہے، یعنی کسی کے پاس 40 گائے ہو تو زکوٰۃ کتنی لی جائے گی؟ یہ 2 سال کی گائے، طبی نہیں بلکہ 2 سال کی گائے مسنہ. ومن کل 30 طبیًا، اور ہر 30 گائے میں سے ایک طبی یعنی ایک بچھوا یا ایک بچھیا. ومن کل حالم دینارا، اور ہر بالغ سے ایک دینار یا اسی کے برابر معافری کپڑا. آگے کی روایت دیکھیے. قال امام النسائی رحمہ اللہ اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن مسروق عن معاذ. دیکھیے اس میں ابراہیم روایت کرتے مسروق سے، مسروق معاذ سے. قال لما بعثوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن امره ان یاخذ من کل 30 من البقر طبیا او طبیۃ ومن کل 40 مسنۃ ومن کل حالم دینارا او یدلہ معافر. وہی روایت ہے، سند تھوڑی بدلی ہوئی ہے، یعنی 30 گائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ گائے کا نصاب 30 گائے ہے، تو 30 گائے میں سے ایک بچھوا یا ایک بچھیا یعنی 1 سال کا، اور 40 گائے ہو تو ایک مسنہ، ہر بالغ سے ایک دینار یا اس کے برابر معافری کپڑا. آگے کی بات دیکھیے. یہ اخبرنا محمد بن منصور الطوسی قال حدثنا یعقوب قال حدثنا ابی عن ابن اسحاق قال حدثنی سلیمان الاعمش عن ابی وائل بن سلمہ عن معاذ بن جبل. یہاں دیکھیے ابو وائل بن سلمہ روایت کرتے معاذ بن جبل سے. تو وہ جو امام ترمذی نے بات کہی تھی کہ یہ روایت حسن ہے شواہد کی بنیاد پر، اگرچہ مسروق کا سماع معاذ سے ثابت نہیں ہے، لیکن مسروق ان معاذ، اس کے علاوہ ابراہیم ان مسروق ان معاذ، اسی طرح سے ان مسروق والعامش ان معاذ، اور ان ابی وائل بن سلمہ ان معاذ. تو معاذ سے روایت کرنے والے مسروقی نہیں ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں. قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین بعثنی الی الیمن ان لا آخذ من البقر شیئا حتی تبلغ 30، کہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں گائے سے زکوٰۃ نہ لوں یہاں تک کہ اس کی تعداد 30 پہنچ جائے. فإذا بلغت 30، جب 30 گائے ہو جائے، ففیہا عجل تابع جزع. یہ عجل کے معنی ہوتے ہیں بچھڑا یعنی مذکر، اور تابعون جو اپنے ماں کے ساتھ لگا رہنے والا ہو، اور جزعون کے معنی ہوتے ہیں طاقتور. یہاں مذکر کے معنی میں ہے عجل تابعون جزعون یعنی ذکر او انثی. یہ جو حدیث میں آیا تھا طبیعن اور طبیعت، یہ اسی کی دوسری تعبیر ہے کہ جب گائے پہنچ جائے 30 کو تو اس میں یہ ایک بچھڑا ہے مذکر یا ایک بچھیا ہے. اچھا، یہاں حتیٰ تبلغ 40، یہاں تک کہ 40 کی تعداد ہو جائے. فیضا بلغت 40 ففیہ بقرۃ مسنہ. اگر کسی کے یہاں 40 گائے ہو تو اس میں مسنہ یعنی یہ مسنہ کی جو 2 سال کی بچھیا ہو گئی ہو یا 3 سال کی ہو گئی ہو. اصل مسنہ کے معنی دانتا، اسی کو ثنیہ کہتے ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں ذکر آیا ہے.
یہ ایک دوسرا باب ہے، باب مان زکوٰۃ البقر، اگر کوئی شخص گائے کی زکوٰۃ نہ دے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو اس کی ایک سزا تو یہ ہے کہ حاکم وقت اس سے دنیا میں جہاد کرے گا، اور دوسری سزا آخرت میں یہ ہے کہ گائے کے ذریعے سے اس کو سزا دی جائے گی، جیسا کہ یہ روایت پچھلے بھی گزر چکی ہے، یہ پچھلے ابواب کے تحت دیکھیے۔ باب مان زکوٰۃ البقر، اخبرنا واصل، قال الامام النسائی اخبرنا واصل بن عبد الاعلی عن ابن فضیل عن عبد الملک بن ابی سلیمان عن ابی الزبیر عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم ولا لا يؤدي حقها الا وقف لها يوم القیامہ بقائن قرقر۔ یہ قاؤن قرقر یہ بڑا میدان، بڑا صحرا، اور تطو روندنا، ازلاف واہ زلف یہ کھر۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں ہے کوئی بھی اونٹ والا یا گائے والا یا بکری والا وہ جس کی زکوٰۃ نہ دے تو اس کے جانور کو کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن ایک کھلے میدان میں، اور وہ جانور روندے گا اس کو، یہ جو کھر والا ہوگا وہ روندے گا اپنے کھر سے، وہ تن تہو ذات القرون بقرونہا، یہ نتہا ینتہو اور نتہا ینتہو، نتن مانے ہوتے ہیں سینگ سے مارنا، تو وہ تن تہو یا تن تہو، یہ اس کو سینگ والے جانور اپنے سینگ سے ماریں گے۔ لیس فیہا یومئذ جماؤ والا مکسورۃ القرن، یہ جمع کہتے ہیں، یہ البقرۃ التی لا قرن لہا، یعنی وہ جانور جس کی سینگ نہ ہو، جیسے کوئی جانور بغیر سینگ کے پیدا ہو اس کو بول گئے دابۃ جمع، لیس فیہا یومئذ جماؤ، تو اس دن کوئی جانور بغیر سینگ کے نہیں ہوگا اور نہ ٹوٹی سینگ والا ہوگا، مطلب سارے جانور اچھی خاصی سینگ والے ہوں گے اور ماریں گے۔ تو قلنا یا رسول اللہ وماذا حقنا، یعنی حق کیا ہے یا اس کا حق کیا ہے، ہم جانوروں کا حق کیا ادا کریں؟ ماذا حقها، آپ نے 3 حق ذکر کیا ہے۔ قال اطراق فعلھا، یعنی یہ فال کے معنی ہوتے ہیں انڈو، وہ جانور جو دوسرے جانوروں کو حاملہ بناتا ہے، یعنی یہ انڈو جانور کو حاملہ بنانے کا موقع دینا، مطلب یہ کہ اگر کسی کے ہاں سانڈ ہے جو جانوروں کو حاملہ بناتا ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی وہ سانڈ دے دے کہ اس کے جانوروں کو حاملہ بنائے، یعنی اس کی اجرت نہ لے۔ اطراق فعلھا، تو گویا یہ گائے میں جو انڈو جانور ہے یعنی سانڈ ہے تو اس کو دوسروں کو موقع دینا عاریتاً کہ وہ اپنے جانور کے لیے استعمال کر سکیں، وہ اعارۃ دلوھا، اور اس کے ڈول کو عاریتاً دینا، یعنی جس ڈول سے ہم اپنی گائے کو سیراب کرتے ہیں تو اس ڈول کو ہم عاریتاً دے دیں دوسروں کو استعمال کرنے کے لیے۔ نمبر 2 وہ حمل علیہا فی سبیل اللہ، اور ان پر سواری کرانا اللہ کے راستے میں۔ یہ 3 حق ہے، اطراق الفعل، اعارۃ الدلو، اور یہ حمل، یعنی آدمی کی گائے کے ریوڑ میں جو انڈو جانور ہے یا جو سانڈ ہوتا ہے دوسروں کو بھی آدمی دے دے کہ وہ اپنی گائے کو حاملہ بنا سکیں۔ ایسے ہی اگر آدمی کے پاس ڈول ہے پانی جس سے سیراب کرتا، جس سے جانوروں کو پلاتا ہے، تو دوسروں کو بھی دے دے
کہ اس ڈول سے فائدہ اٹھائے اور اللہ کے راستے میں سوا کرنا. تو یہ ہے جانوروں کا حق. ولا صاحب مالن، یہ یعنی ما من صاحب املن ولا صاحب مالن، نہیں ہے کوئی مال والا کہ وہ جس کا حق نہ دے، الا یخیل له یوم القیامہ، یعنی بنا دیا جائے گا اس کو قیامت کے دن. یہ یخیل بمعنی یجعل، بنا دیا جائے گا اس کو قیامت کے دن شجاع اقرا، یعنی مذکر سانپ، اقرا کہتے گنجا سانپ. تو گنجا زہریلا سانپ، یفر منہ صاحبہ، جس سے اس کا مالک بھاگے گا. یعنی کوئی بھی مال ہو تو یخیل الیہ یوم القیامہ. اور بعض روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ واقعی معنوں میں وہ سانپ ہو جائے گا. تو یخیل له یوم القیامہ یعنی بنا دیا جائے گا اس کو قیامت کے دن، اس کو یہ گنجا سانپ، بھاگے گا اس سے اس کا مالک اور وہ اس کا پیچھا کرے گا. سانپ کیا کہے گا کہ یقول له ھذا کنزک الذی کنت تبخل بہ، یعنی یہ تمہارا مال ہے کہ جس کے ذریعے سے تم بخیلی کرتے تھے. فَإِذَا رَأَىٰ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، جب وہ دیکھے گا کہ اس سے آدمی بچ نہیں سکتا ہے تو اپنا ہاتھ داخل کر دے گا اس کے منہ میں، یعنی سانپ کے منہ میں. فَجَعَلَ يَقْزِمُهَا، یہ قَزَمَ يَقْزِمُ قَزْمًا، سمیہ سے اور ضربہ سے. تو وہ سانپ اس کے ہاتھ کو چبا لے گا. کما یقزم الفحل، جیسے کہ سانڈ کوئی ہو اور کسی کو چبا لے، ایسے ہی وہ سانپ اس کے ہاتھ کو چبا لے گا. تو یہ باب و معنی زکوٰۃ البقر، جو آدمی گائے کی زکوٰۃ نہ دے. اور اس میں گائے کا بھی تذکرہ ہے، گائے اور بکری سب کا، اونٹ کا ذکر ہے، لیکن یہ امام نسائی نے الگ عنوان قائم کر کے اس کا ذکر کیا ہے. تو یہ سزا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.